سماعت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی طرح مکمل قرآن پڑھنے کی اور سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بھی اتنے تکبیر صاحب کہتے ہیں، پڑھا تو میں نے چاہیے رہتا کہ میں خاموش بیٹھوں۔ آمین ذرا آواز سے آمین آمین سو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر بہت عجیب انداز سے اس معاشرے کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، چٹے سپارے کی ابتدا اللہ نے فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ کے درمیان فرق کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، ایتخذوا بین ذلک اولئک هم الکافرون حقا، یہ کافر ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے اسی صورت میں فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ مومن بندہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اسی طرح یہ ایمان لاتا ہے، اسی حالت میں دنیا میں رہتا ہے، اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں جب یہ دنیا سے جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا سے خالی ہاتھ نہیں گیا، بلکہ اس نے دنیا میں رہ کر جنت کو کمایا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر مجھے اپنایا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر اس نے زندگی دنیا میں گزاری لیکن آخرت کے لیے بہت سی کمائی کر کے لایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگوں تمہارے درمیان رسول آئے حق لے کر، سچ لے کر، کتابیں لے آئے اور میرا پیغام تم تک پہنچایا، اور جس نے ایمان لائے ان کی باتوں پر خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر جس نے کفر کیا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا جس نے کفر کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں یہ رسول جو تمہارے درمیان آتے ہیں یہ میری دلیلیں لے کر آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، آپ اس پر ایمان لے آئے، آپ انہیں قبول کر لیں، آپ جب اس پر ایمان لائیں گے آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر آپ اس سے اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے تو آپ کا ٹھکانہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوگا، آپ کامیاب نہیں، آپ فلاح پانے والے نہیں ہوں گے بلکہ خسارے والے ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی اس سورت کا اختتام کرتے ہوئے سورۃ المائدہ، دسترخوان، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی ایک واحد سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے 20 سے زائد مرتبہ اللہ نے اپنے مومن بندے کو آمنو کہہ کر پکارا، اور اس سورت کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کو بڑی محبت سے اس طرح پڑھے کہ اس میں اللہ نے بار بار مجھے مخاطب کیا، فرمایا اللہ اس مخاطب ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، فرمایا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے اس سورت کی ابتدا بھی بڑی عجیب انداز سے کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے حق حلال کا کھانا ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ہمت کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یاد رکھنا گناہوں میں ایک ساتھ نہ رہنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے حرام کر دیا ہے ہمارے لیے خنزیر کو، اس طرح کا خون کو، اور پھر فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ،
وہ نیاز، وہ نظر و نیاز جو غیر اللہ کے نام پر ہو، اللہ نے حرام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم، یہودی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ہمارا اتوار کے دن تو عید کا دن ہے، تمہارا کون سا دن ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، فوراً کہنے لگے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی، اللہ نے اس امت کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ثابت کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب بھی انہوں نے اسلام کی خاطر الفاظ استعمال کیے، اللہ نے ان الفاظ کو، ان کلمات کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو دھو لینا، وضو کر لینا، اور اگر وضو کے لیے پانی مہیا نہ ہو تیمم کر لینا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ اگر کہیں پانی موجود نہ ہو تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے، بلکہ بتلا دیا کہ تم تیمم کرو، تیمم کرنے کے بعد آؤ یہاں کھڑے رہو، میرے سامنے جھکو۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا واتقوا اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اپنے اندر شہادتوں میں، اپنے اندر گواہیوں میں ایمان رکھنا اور عدل و انصاف رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے تم امانت کس طرح کر رہے، اللہ تو جانتا ہے کہ تم نیت کس کی استعمال کر رہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ سچا معاملہ طے کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب کس طرح ہے؟ فرمایا وعملوا الصالحات، نیک صالح اعمال کریں گے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، وہ نیک اعمال میرے بندوں کے ساتھ بھی کریں گے، میرے لیے نیک اعمال کریں گے۔ سن لو دنیا والوں، میں اس بندے کی ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا والذین کفروا، اور اگر تم نے کفر کیا اور اگر تم نے ظلم کیا تو اولئک اصحاب الجحیم، اس کا ٹھکانہ بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اذکروا نعمت اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میرے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میری ان نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں اسے یاد کرو، اس طرح میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نصارہ اٹھے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، اور اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی دلیل بیان کر دی۔ اور پھر فرمایا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا بتاؤ یہ کیسی امت ہے؟ حضور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، آپ کی مرضی ہے اے اللہ، آپ اس امت کی مغفرت کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ انہیں عذاب دیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں کی بادشاہت اللہ کی ہے، زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پھر ایک بہت بڑا انعام فرمایا مسلمانوں پر کہ جو مسلمان آپس میں بھائی چارہ اختیار کریں گے اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والسارق والسارقہ، اگر مرد چوری کرے عورت چوری کرے فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے ہاتھ کیوں کاٹے جائے؟ فرمایا کہ جب آپ مرد کی چوری پر اس کا ہاتھ کاٹیں گے، عورت کی چوری پر اس کا ہاتھ کاٹیں گے، تو ایسا کوئی مرد، ایسی کوئی عورت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ کل اٹھ کر چوری کرے۔ جب تک میرا عزیزوں اسلام نافذ تھا، جب تک ہمارے دلوں میں اسلام تھا تو چوری تو دور کی بات سوچنا بھی محال تھا، کوئی سوچتا
کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، توبہ کر لو، ان اللہ، وہ ایسا بادشاہ ہے توبہ کے بعد تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ، اور اگر کوئی شخص آپ کا کان کاٹ دے، فرمایا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کوئی تمہارا کان کاٹے اس کے بدلے کان کاٹا جائے گا، آنکھ نکال دے آنکھ نکالی جائے گی، ناک کاٹ دے ناک کاٹا جائے گا۔ اللہ کا کیا قانون ہے! اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح کا قانون ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے یہ سچا قانون، یہ پاکیزہ قانون تورات کے اندر بھی نازل کیا، یہی قانون انجیل میں بھی چلا آیا، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے یہ قانون آ گیا، اور اسی طرح انسانوں کی زندگی میں بستا چلا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ، کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ایمان لے آئے اور نیک صالح اعمال کریں، فلا خوف علیہم، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، اور فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایمان لانے کے بعد نہ ان کے دل میں کوئی ڈر ہوگا، نہ انہیں آخرت میں کوئی غم زدہ ہونے کی کوئی پیشکش ہوگی۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہا کریں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا 7 سپارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو اپنے اوپر حرام مت کرو پاکیزہ مال کو، ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا وکلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے آپ کو جو حلال رزق دیا ہے وہ کھایا کریں، الذی انتم بہ مؤمنون، ہر حال میں اللہ سے ڈریں، حلال کمائیں تب بھی اللہ سے ڈریں، کہیں غلطی سے حرام کی طرف چلے جائیں تو توجہ رکھنا، ٹھہرے رہنا کہ اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا، اے اللہ مجھے اس سے حفاظت دے، اے اللہ مجھے اس راستے سے ہٹا دے۔ اللہ آپ کو حرام سے بچا کر حلال کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے لیے فراوانیاں پیدا کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار مت کرنا، خشکی کا شکار اللہ نے احرام کے حالت میں حرام کر دیا، اور طری صرف ایک شکار جائز قرار دیا، وہ بھی مچھلی کا شکار اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کتے تم نے پالے ہوئے شکار کے لیے، یہ کتے جو ہیں یہ سیکھے ہوئے ہیں اور انہیں علم ہے، اس علم کے ساتھ جب یہ شکار کرتے ہیں یہ شکار تو کر لیتے ہیں لیکن کاٹتے نہیں ہیں، اگر یہ اس شکار پر قائم ہے کہ شکار کریں گے لیکن کھائیں گے نہیں، ثابت آپ کی طرف لے آئیں تو اسے کھا لینا، اور اگر انہوں نے اس شکار میں سے تھوڑا سا بھی کھا لیا تو یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتے کو اتنی بڑی سمجھ دی ہے، فرمایا اگر آج کا مومن اس قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا تو انشاءاللہ اگر کتے کو اللہ سمجھ دے سکتا ہے، اللہ علم دے سکتا ہے، یہ بندہ اگر علم چاہے گا اللہ قرآن کے علم سے اسے منور کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بلائیں گے قیامت کے دن، اے عیسیٰ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا، کہ جب آپ اپنی امت کو دعوت دیتے تو کیا کہتے کہ میں ابن اللہ ہوں، کیا میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں یا اللہ، میں نے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے تیار دسترخوان اتار دے، اے اللہ میں نے تیرے حق میں ان کے حق میں یہ دعا کی تجھ سے، اے اللہ تو نے ان کے لیے ہمیشہ تیار دسترخوان اتارا۔ اسی لیے اللہ نے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا، اور اللہ رب العالمین
عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسائیوں کو اسی طرح ذلیل و خوار کر دیں گے جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ آپ ابن اللہ ہیں، اور اسی طرح ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ کی شان بھی ذرا دیکھیں کہ اللہ پہلے نصیحت فرماتے ہیں، اللہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے آمنو کے کر، اور سورت کی انتہا کیا ہو رہی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سچائی کی طرف آئے گا، امانت داری کی طرف آئے گا، حق کی طرف آئے گا، ایمان لائے گا، اسلام لائے گا، قرآن پر چلے گا، محمد الرسول اللہ تمام انبیاء سمیت اطاعت کرے گا، فرمایا اللہ نے خالدین فیہا ابدا، اسے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے تو میں نے ہمیشہ کے لیے جنت تیار کر دی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے گا۔ اللہ نے پھر اپنی بادشاہت پھر ظاہر کی، فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمان اور زمین کی بادشاہت اور اس کے درمیان جو کچھ ہے تمام چیزوں پر بادشاہت صرف اللہ کی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ اس دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں پر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔